بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کا اگر اللہ پاک جنت کے درمیان میں بنائیں گے، نمبر 1 وہ شخص جو حق پر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جھگڑا چھوڑ دیں، نمبر 2 وہ شخص جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں، نمبر 3 وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہو۔ حضرت سیدنا ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیں، اور اس شخص کے لیے جو مذاق و مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں جنت کے وسط میں ایک گھر کا ضامن ہوں، اور اس شخص کے لیے جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو اعلیٰ جنت میں ایک مکان کا ضامن ہوں۔ حکماء کرام کہتے ہیں کہ 4 چیزیں انسان کو پریشان اور بیمار کرتی ہیں: زیادہ باتیں کرنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا، زیادہ لوگوں سے مل جل کرنا۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہیں: صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا یا پابندی سے نہ پڑھنا، سستی کرنا، دھوکہ دینا۔ 4 چیزوں سے رزق بڑھتا ہے: راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، بہت زیادہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا، مستقل خیرات کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرنا۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہیں اور خوشیاں چلی جاتی ہیں: جھوٹ بولنا، عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پر بھی اصرار کرنا، بغیر معلومات اور بغیر جانتے ہوئے بحث کرنا، کسی غلط چیز کو بے باکی سے کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جب بھی کھانا کھاؤ تو بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے، آپ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ زیادہ کھانے سے انسان بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ 4 چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہے: پریشانی، غم، بھوک، دیر سے سونا۔ 4 چیزیں انسان کے چہرے کی رونق کو بڑھا دیتی ہیں، چہرہ روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 فرزگاری، نمبر 2 وفاداری، نمبر 3 رحم دلی، نمبر 4 دوسروں کے بغیر کہیں ان کی مدد کرنا۔ 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں: پہلا، آنکھوں کا خشک ہونا، اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آپ کے آنسو نہ ٹپکے ہوں گے۔ دوسرا، دل کا سخت ہو جانا، آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی کبھی نرم نہ پڑے، یعنی کسی غریب یتیم مسکین کو دے کر یا کسی بھی معاملے پر جہاں پر رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہو وہاں پر آپ کا دل نرم نہیں ہوتا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ تیسرا، امیدوں کا لمبا ہونا، لمبی لمبی امیدیں رکھنا کہ میں ابھی یہ کروں گا، 10 سال بعد یہ کروں گا، میں سال بعد یہ کروں گا، اور پل بھر کی خبر نہیں کہ موت کب آ جائے۔ چوتھا، دنیا کی لالچ۔ آج کے دور میں ہم یہی تو کر رہے ہیں کہ دنیا کی باغ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، ایک آدمی کی جب موت کا وقت آیا اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے اہل و عیال کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے آگ جلانا اور مجھے جلا دینا۔ جب آگ میرے گوشت کو جلا کر ہڈیوں تک پہنچ جائے تو میرے جسم کو لے کر پیس ڈالنا، اور کسی گرم ترین دن میں یا کسی روز تیز ہوا چلے تو میرے راگ کو دریا میں ڈال دینا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے اجزاء کو جمع کر کے اور فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، محض تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ پس اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، 3 لوگوں کی نماز نہ قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہیں: بھاگے ہوئے غلام کی جب تک اپنے مالک کے پاس نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ نہ دے، ایسی عورت جس کا شوہر ناراض ہو، مست شرابی کی جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث نبوی میں ہے، عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا؟ مہمان نوازی پر اللہ کے انعامات۔ مہمان نوازی انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے، اس لیے اسلام میں مہمان نوازی کو اخلاق حسنہ میں شمار کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کا اکرام کرنے کی خاص تاکید فرمائی۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے مہمان کی تکریم کرنا چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا، اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا، 1 دن اور 1 رات اور ضیافت 3 دن کے لیے ہیں، اس کے بعد صدقہ اور خیرات ہے۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھہرے حتیٰ کہ اسے گناہ گار کر دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کو گناہ گار کیسے کرے گا؟ آپ نے فرمایا، اس کے پاس ٹھہرے رہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس کے ساتھ وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز محشر 7 افراد وہ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، جبکہ اس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 انصاف کرنے والے حاکم،
نمبر 2 وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا۔ نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ نمبر 4 وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، اسی محبت پر جمع ہوتے اور اسی پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ نمبر 5 وہ شخص جس سے مرتبے والی خوبصورت عورت نے اپنی طرف گناہ کی دعوت دی تو اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6 وہ آدمی جس نے کوئی صدقہ کیا اور چھپا کر دیا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوا کہ دائیں ہاتھ کیا خرچ کرتا رہا۔ نمبر 7 وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اللہ کی محبت یا خشیت سے آنکھوں میں آنسو آ گئیں۔ یہ مشہور حدیث ہے جس میں ان 7 خوش نصیب حضرات کا ذکر کیا گیا ہے جو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے خاص رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ دوستو اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، والسلام۔